سر ہم نے پڑھا تھا ہاؤ ٹو رائٹ اے پیپر. اس میں ہم نے پوائنٹس پڑھے تھے کہ وائی وی رائٹ اے پیپر, وین ٹو رائٹ اے پیپر, اور ہاؤ ٹو رائٹ اے پیپر. پھر ہم نے ریجنس پڑھے تھے کہ اس میں تھیوریٹیکل ورک ہوتا ہے, اور اس طرح آپ نے ڈیوائڈ کیا تھا کہ ریلیٹڈ ورک, ڈیٹیل میں کیا آتا ہے, اس طرح آپ نے سارا ڈیفائن کیا. جی میں رپورٹ لکھتے ہیں ہم ریسرچ پہ, کنٹریبیوشن جو اس میں ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں, فوکس آن اے اسپیسیفک کنٹریبیوشن, اور پھر مین کمپوننٹس کیا ہیں آپ کے وہ آ جاتے ہیں, اور ڈگری ریکوائرمنٹ جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں. وین ٹو رائٹ اے پیپر میں تھا کہ when you have something important to share with others, a new idea, new data, or intelligent review of existing work. پھر mature results تھا اس میں, research milestones جو complete ہو گئے ہوں, and articulate the result. How to write a paper میں ہم لکھتے تھے find the contribution, outline related work, literature review, co-authors ان کی, پھر ensure validity. پھر آپ نے ویلیڈیٹی کا بتایا تھا ہم کیسے انشور کرتے ہیں, اس میں اسکیلیبل ویکٹر گرافکس تھرو. پھر سبمٹ کیسے کرتے ہیں, اس کے اپنے ایریاز اور ڈومینز ایریاز چیک کرتے ہیں کہ کس ایریا کا پیپر ہے یا کون سی ڈومین ہے, پھر اس کی ورکنگ کیا ہے, اس کا انٹرسٹ کیا ہے, پھر اس کے اکارڈنگ ہم ایڈیٹر ڈھونڈتے ہیں یا پھر جرنل ڈھونڈتے ہیں, پھر اس جرنل کا ریویو دیکھتے ہیں, اس کی فیس دیکھتے ہیں, اور پھر اس میں سبمٹ کرتے ہیں. نہیں میں ریکیپ کر پھر دیتا ہوں. ویری گڈ, آپ نے اچھا سمرائز کیا. جی last time we talked about why write a paper, when to write a paper, types of paper. These were the 3 points that we discussed in last lecture, and today we talk about a scientific contribution. Basically today we go to how to write a paper, where to send it, co-authorship, referring, and some practical advice. These are the main points that we are going to discuss today. اس میں آپ کے پاس سائنٹیفک کنٹریبیوشن کی جب بات آ جاتی ہے, آپ مجھے سن سکتے ہیں سر؟ جی سر. اچھا جی سر. جی سر. اچھا سائنٹیفک کنٹریبیوشن, اس میں اون صاحب آپ کائنڈلی جو ہے اس کو ریڈ کریں, کیونکہ آپ کی انوالومنٹ رہے گی تو اچھا لیکچر رہتا ہے. Adds to knowledge, thus it must be written contribution جی and not بس only something you did. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ مین جو سائنٹیفک کنٹریبیوشن کی ہم بات کرتے ہیں, یعنی کہ ہم نے اسٹارٹ میں کہا تھا کہ بیسیکلی when you have some contribution, basically when to write a paper میں یہ تھا کہ when you have something important to share, new idea, new data, and intelligent review of the existing work, then you will be able to write a پیپر. اچھا, اب آپ نے جتنے بھی پوائنٹس دیکھے ہیں تو اس میں سب سے مین جو چیز تھی وہ کنٹریبیوشن تھی, سائنٹیفک کنٹریبیوشن. اب یہاں پر یہ ہے کہ سائنٹیفک کنٹریبیوشن ہے کیا. ایکچولی جب بھی آپ تھیسس کریں گے ایم ایس لیول کے اوپر یا ڈاکٹریٹ لیول کے اوپر, یا آپ اپنا پیپر رائٹ کریں گے, تو جو مین کوشچن آتا ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن کیا ہے. کنٹریبیوشن از وٹ ایڈ ٹو نالج, کہ آپ بیسیکلی جو ہے وہ کیا کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر. یعنی کہ آپ کے پیپر کے اندر جو آپ نالج کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, اس میں آپ نے سب سے پہلے جو ہے یہی بتانا ہے کہ وٹ از یور کنٹریبیوشن. thus it must be written contribution and not only something you did. آپ اس میں
خالی جو آپ نے کیا ہے وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے نہیں لکھنا ہوتا، بلکہ آپ نے کلیئر کٹ جو ہے وہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ لکھنی ہوتی ہے. اب کنٹریبیوشن آپ کیسے بیسیکلی ہائی لائٹ کرتے ہیں؟ ایکچولی آپ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ایگزسٹنگ آلریڈی اس ڈومین کے اندر ورک ہوا ہے، آپ نے وہ جسٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ایز کمپیئر ٹو دیٹ ون آپ کا ورک کہاں پر جو ہے وہ اسٹینڈ کر رہا ہے. اگر ایگزسٹنگ ورک کے اندر کوئی ڈیفیشنسیز تھی، فلاس تھے، یا اس پرابلم کو آلریڈی ٹیکل نہیں کیا گیا تھا، اگر کیا گیا تھا تو اس کے ریزلٹ اتنی ایفیشینٹ نہیں تھے، تو آپ اس کو فردر کیسے آپ نے امپروو کیا. اگر آپ نے کیا ہے تو آپ بیسیکلی جو ہے وہ سگنیفیکنٹلی اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں کہ آپ کیا جو ہے وہ نالج میں ایڈیشن کر رہے ہیں. What can other learn from this? Definitely, when you have something to tell the other, or what kind of information the other acquire from your research paper. تو آپ نے کلیئر کٹ اس میں جو ہے اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے. What can others learn from your work? تو یہ مین آپ کی جو ہے وہ کنٹریبیوشن آتی ہے، مین کہ آپ نالج میں کیا ایڈیشن کر رہے ہیں، اور دوسرے آپ سے جو ہے وہ کیا لرن کر رہے ہیں. کلیئر ہو گیا یہ پوائنٹ آپ لوگوں کو؟ جی سر. یس سر. اچھا، جی بطول صاحبہ آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ ان کا مائک نہیں ہے شاید. اچھا، وجی صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. اللہ کا کرم. اچھا وجی، سیکنڈ پوائنٹ کائنڈلی آپ جو ہے وہ ریڈ کریں، میں پھر اس کو الیبوریٹ کر دوں گا. Typically addresses a clear state problem and explain well what is new, the delta and existing work. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اس میں سیکنڈ جو پوائنٹ ہے، ٹیپیکلی ایڈریسز اے کلیئر اسٹیٹڈ پرابلم، مین کہ جو آپ نے بیسیکلی پرابلم ہائی لائٹ کی ہے، ٹو ہوم یو آر گوئنگ ٹو ایڈریس دیٹ ون، آپ نے اس کو کلیئرلی ایکسپلین کرنا ہے، اور آپ نے یہ ہائی لائٹ کرنا ہے کہ وٹ از نیو. دی ڈیلٹا ٹو ایگزسٹنگ ورک، ڈیلٹا کہتے ہیں ایکچولی چینج کے لیے یوز ہوتا ہے، یا ایڈیشن کے لیے یوز کر لیں آپ کے ایگزسٹنگ ورک سے چینج کتنا ہے آپ کے کام میں، یا آپ کا اگر ایز کمپیئر ٹو ایگزسٹنگ ورک آپ نے کیا کنٹریبیوشن جو ہے وہ کی ہے. تو یہ آپ نے بیسیکلی کلیئرلی جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا ہے، اور اس کو ایکسپلین جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے. جی نیکسٹ پوائنٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے. نصیر صاحب کائنڈلی نیکسٹ پوائنٹ کو ریڈ کریں. جی سر. Relevance of a scientific contribution, some metrics, relates to relevance of the problem, relates to the citation, جی relates to the publication. جی اب آپ دیکھیں کہ ریلیونس آف اے سائنٹیفک کنٹریبیوشن سم میٹرکس، بیسیکلی دیکھیں میں ابھی تک جتنا بھی ایمفیسس کیا ہے، یا ایون دو آپ کو اسائنمنٹ نمبر 1 دی ہے یا اسائنمنٹ نمبر 2 آپ کو دی ہے، تو اس میں یہی کہا ہے کہ آپ کوئی بھی پرابلم لیں، آپ نے ان میں سے کچھ پرابلم لی، کچھ کو میں نے جو ہے وہ پرابلم دی، تو میرا مین فوکس یہی تھا کہ اس سے ریلیونٹ آپ لیٹسٹ پیپر جو ہے وہ ذرا اسٹڈی کریں، اور اس کی آپ سمری جو ہے وہ بنا کر دیں. اس میں مین پرپز یہی تھا کہ اگر کسی بھی پرابلم کو ریسرچرز کیسے لے کر چلتے ہیں یا کیسے جو ہے وہ سالو کرتے ہیں، اور اپنے سلوشن کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اپنی الگوریدم کو اگر وہ ایویلویٹ کرتے ہیں، تو بیسڈ اپان وٹ میٹرکس اور وٹ پیرامیٹرز وہ اپنے سسٹم کو جو ہے وہ ایویلویٹ کرتے ہیں. جب آپ ایگزسٹنگ ورک کو جو ہے وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو کیونکہ وہ سارا پرٹیکولرلی کسی پرابلم سے ریلیونٹ ہوگا، تو آپ کے مائنڈ میں بیسیکلی آ جاتا ہے کہ یار اس کے اندر کچھ ڈیفیشنسیز اگر ہیں تو ہم اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں، یا اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ کے مائنڈ میں کوئی نیو آئیڈیا جو ہے وہ آ جاتا ہے.
تو بیسیکلی آپ جو ہے وہ اپنا جو کنٹریبیوشن آپ کی پیپر کے اندر ہوتی ہے، آپ اس میں ایک تو یہ کہ جو پرابلم ہے اور جو اس کا سلوشن آپ نے پرپوز کیا ہوا ہے اس میں ایک کلیئر کٹ ریلیونس جو ہے وہ ہونی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ پرابلم کچھ اور ہے اور سلوشن آپ جو ہے وہ کچھ اور جو ہے وہ پرپوز کر رہے ہیں. ریلیٹس ٹو دا نمبر آف سائٹیشنز، مین دیکھیں یا ریلیٹ ٹو دا پبلیکیشن، مین آپ کا جو کام ہے، آپ نے جو آئیڈیا پرپوز کیا ہے کسی بھی پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے، تو اس کے جو ریزلٹس ہوں گے یا اس کی جو ایویلویشن ہوگی وہ آپ جو ایگزسٹنگ ورک میں جو میتھڈولوجی پرپوز کی گئی ہیں ان کو ایویلویٹ کرنے کے لیے جو میٹرک یوز ہوئے ہیں، جو پیرامیٹر ہوئے ہیں، آپ نے وہی یوز کرنی ہے اور انہی کے بیس کے اوپر آپ نے کمپیریزن جو ہے وہ کرنا ہے. تو ان میں آپس میں کوئی نہ کوئی ریلیشن جو ہے وہ آپس میں ایگزسٹ کرنی چاہیے. جی نیکسٹ پوائنٹ جو ہے وہ کائنڈلی میاں شراز صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی سر شکر اللہ کا ٹھیک ٹھاک. اچھا شراز صاحب کائنڈلی 4th پوائنٹ آپ جو ہے وہ ریڈ کریں. 1 2 3 دی کائنڈ سر یہاں سے دی کائنڈ جی ورک شاپ کانفرنس جرنل. جی 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 آپ دیکھیں دی کہ کائنڈ ورک جی جی سر ریڈ دی کریں آپ. کائنڈ ورک شاپ کانفرنس جرنل. دی رینکنگ آف دی کانفرنس آر جرنل. جی دیکھیں اب آپ کو میں نے اسٹارٹنگ سے جن پوائنٹس پر ایمفیسس کر رہا ہوں ان میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ جب بھی لٹریچر ریویو کریں یا آپ کوئی بھی جو ہے وہ میٹیریل اٹھائیں تو آپ ویل ریپیوٹیڈ جرنلز، کانفرنس یا ورک شاپ سے جو ہے وہ آپ میٹیریل جو ہے وہ ایکوائر کریں، کیونکہ اس کی اتھینٹسٹی ہوتی ہے ان آرٹیکلس کو یا اس لٹریچر کو ایک جو ہے وہ ویل اسٹیبلش جو ہے وہ ریویو پروسیس کے بعد اس کو جو ہے وہ پبلش کیا جاتا ہے. تو اس کی اتھینٹسٹی جو ہے وہ ایک لحاظ سے چیلنج نہیں ہو سکتی. تو اگر آپ انہی کی لائنز کے اوپر آپ جو ہے وہ یعنی کہ چیزیں آپ جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں کہ کیسے ان آرٹیکلس کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے یا اس کو جسٹیفائی کیا گیا ہے، تو اسی سے آپ بیسیکلی انہی لائنز پر آپ جو ریسرچ پیپر لکھنے جا رہے ہوں گے اس میں آپ اپنی کنٹریبیوشن کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں یا اس کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیسے جو ہے وہ کمیونٹی میں جو ہے وہ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کیا. کلیئر ہوگی یہ بات؟ جی سر. اچھا اب نیکسٹ جو پوائنٹ آ جاتا ہے لرن دا گیم. یہ ایکچولی جو ہے وہ آپ کے پاس مین اسٹینڈرڈ سے ریلیونٹ ہے کہ آپ ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ہم بار بار یہ پوائنٹ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب آپ آرٹیکل لکھ لیتے ہیں آپ کو جو ہے وہ ڈیڈ شیور ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن کی ہے. اس کے بعد بات آ جاتی ہے کہ ایکچولی آپ نے جب اس کو پبلش کرنا ہے تو کہاں پر کرنا ہے، یا آپ نے اپنے آرٹیکل کو ریٹ کرنا ہے کہ یہ کس کوالٹی کا ہے، اور بیسڈ اپان دیٹ کوالٹی آپ نے اس کو جرنل میں، کانفرنس میں یا کہیں پر جو ہے وہ آپ نے پبلش کرانا ہے، تو وہ آپ نے ڈیسیژن جو ہے وہ کیسے لینا ہے. تو یہاں پر جو مین چیز آ جاتی ہے واٹ از دا اسٹینڈرڈ پیپر ان آور ایریا. اب بیسیکلی اسٹینڈرڈ کیا ہوگا جو آپ کنٹریبیوٹ جو ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں. جی اس میں اقرا منیر صاحبہ کیسے ہیں آپ؟ سر میں ٹھیک ہوں. اچھا اقرا اللہ کائنڈلی آپ جو ہے وہ ریڈ کرنا شروع کریں اس کو. What is the standard paper in our area? HIC needs a user involved, someone designs an evaluation. اچھا اب آپ دیکھیں کہ سب سے مین پوائنٹ ایچ سی آئی اسٹینڈ فار اینی ون. ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن. ہاں Human ایک computer interaction.
جی دیکھیں، ایک تو ہے نا ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن HCI، ٹھیک ہے. اچھا دوسرا ہم اس کو نا دوسرے اینگل سے بھی تھوڑا کر لیتے ہیں کہ ہیومن کنٹریبیوشن آپ کہہ سکتے ہیں، یا ٹھیک ہے کنٹریبیوشن کے سینس میں، یا آپ جو ہے وہ کمپیوٹر انٹریکشن کے سینس میں اگر آپ لیتے ہیں تو اس میں دیکھیں نیڈس اے یوزر انوالو سم ہاؤ، یعنی کہ ہیومن کمپیوٹر انٹریکشن میں کیا ہے کہ ایکچولی آپ ہیومن کو کیسے جو ہے وہ انوالو کرتے ہیں. تو یہاں پر جب آپ ریسرچ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو ریسرچرز ہیں یا جو ریڈر ہیں آپ ان کو کیسے انوالو کرتے ہیں اپنے ورک کے اندر. نیڈز آ یوزر انوالو سم ہاؤ، ڈیزائن اینڈ ایویلویشن. دیکھیں آرٹیکل جو ہے وہ آپ کا اگر تو کسی بھی ہاٹ پرابلم کو آپ نے ایڈریس کیا ہے، یعنی کہ کرنٹلی جو ہاٹ ٹاپک ہے ریسرچ کا، تو اس سے ریلیونٹ کوئی بھی آرٹیکل آئے گا تو ریسرچر جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ دوڑے چلے آئیں گے. نمبر 2، آپ کا اگر ایبسٹریکٹ، یعنی ایک تو یہ کہ ایریا، دوسرا آپ نے اگر ایبسٹریکٹ کو بڑا کلیئر کٹ ڈومین کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے، پرابلم کو ہائی لائٹ کیا ہے، اس کے بعد آپ نے میتھڈالوجی کو کلیئرلی جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے، اور پھر اپنے جو پرپوز ماڈل ہے اس کو آپ نے جو ہے وہ ایویلویٹ، یعنی کہ سگنیفیکنٹلی آپ نے اس کو ایویلویٹ کیا ہے اور جسٹیفائی کیا ہے اپنے ریزلٹس کو، تو دین آپ کا جو پیپر ہے اس کا سٹینڈرڈ جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے وہ ہائی ہوگا. جی نیکسٹ پوائنٹ ہے ورک پلیس اسٹڈیز نیڈ آ نان ٹریویل فیلڈ اسٹڈی. دیکھیں یہ اگین وہی آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ جو امپورٹنٹ ہے، ایکچولی جو ہمیشہ جو ہے نا وہ ایمفیسس یہی کیا جاتا ہے کہ جو آپ کا کرنٹلی جو ہاٹ ٹاپک ہیں آپ انہی کے اندر جو ہے وہ ریسرچ جو ہے وہ کریں. اگر کوئی بھی ٹاپک آبسلیٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ڈیفینیٹلی جو ہے وہ ریڈر آپ کو کم ملتے ہیں، یا آپ جو اس کی اپریسیشن ہے آپ کے کام کی وہ اتنی زیادہ آپ کو جو ہے وہ نہیں ملتی. تو اس لیے ایمفیسس یہی کیا جاتا ہے کہ کٹنگ ایج ٹیکنالوجیز کے اوپر آپ جو ہے وہ کام کریں، اور جو لیٹسٹ یا کرنٹ ایرا کی جو پرابلمز ہیں آپ انہی کے اوپر جو ہے وہ اپنے ٹاپک جو ہے ٹاپک آف ریسرچ جو ہے وہ چوز کریں. جی نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتے ہیں سسٹمز پیپرز. سسٹم پیپر کو جو ہے وہ ریڈ کریں. 18 ہم جو ہے وہ ہو گئے ہیں. جی نعیم الوی صاحب کیسے ہیں آپ؟ نعیم الوی، نعیم صاحب ہمیں شاید نہیں سن پا رہے. محسن ریاض صاحب کیسے ہیں آپ؟ محسن صاحب کی بھی آنکھ نہیں کھلی ابھی. جی سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں سر کیا حال ہے؟ الحمد للہ. جی سر. اچھا محسن صاحب کائنڈلی آپ جو ہے نا سسٹمز پیپر سے آنور ذرا ریڈ کریں پوائنٹس. جی سسٹم پیپرز needs an implementation and some evaluation, good used by other and better used by other to build something. اچھا اب آپ دیکھیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں اسٹینڈرڈ کی، واٹ از اسٹینڈرڈ پیپر ان آور ایریا، اچھا تو اس میں آپ دیکھیں تو جو سسٹمز پیپرز ہیں ان کی کیا کیا کریکٹرسٹکس ہیں. مین دے نیڈس این امپلیمنٹیشن اینڈ سم ایویلویشن. مین آپ نے کوئی سسٹم کوئی ماڈل پرپوز کیا اور اس کی جسٹیفیکیشن کے اندر آپ نے اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے کوئی ایکسپیریمنٹل انالیسس کیا، کوئی آپ نے جو ہے وہ کمپیریٹیو انالیسس کیا، آپ نے ریزلٹ دیے، اور اگینسٹ یور میتھڈالوجی آپ نے پراپر جو ہے وہ جسٹیفیکیشن دی. تو ایز اے ریزلٹ آف دیٹ جو سسٹمز پیپرز ہیں دے آر گڈ ٹو یوز
by others, اور بیٹر ہے یوز بائی ادر ٹو بلڈ سم تھنگ. مین آپ نے کوئی سسٹم پرپوز کیا, آپ نے آئیڈیا ڈیولپ کیا, اس کی پروٹوٹائپ آپ نے ڈیولپ کر دی, یا آپ نے کوئی پائلٹ پروجیکٹ کنڈکٹ کیا تھا اور اس کے اوپر آپ نے آرٹیکل لکھا, اور پائلٹ پروجیکٹ کی آپ نے جو ہے وہ ایک لحاظ سے اس کی سارا اسکیچ یا اس کا سارا جو ہے وہ سسٹم ڈیزائن آپ نے جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر دیا. ایز اے ریزلٹ آف دیٹ کیا ہوگا کہ جو بھی کمیونٹی کے اندر ریسرچرز ہوں گے یا اس ایریا کے جو بھی لوگ ہوں گے وہ کیا کریں گے, وہ اس کو دیکھ کر نیو سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کریں گے. تو ایز اے ریزلٹ آپ نے جو ہے وہ ایک سگنیفیکنٹ کنٹریبیوشن جو ہے وہ سوسائٹی کے لیے کر لی, کہ آپ کے کام کو لوگوں نے جو ہے وہ ڈیولپ کیا نیو سسٹم کے لیے, یا جو سسٹم آپ نے پرپوز کیا تھا وہ جو ہے وہ مارکیٹ میں یا ڈفرینٹ وینڈرز نے یا کمپنیز نے اس کو آپٹ کر لیا. تو وہ آپ کی جو ہے وہ سگنیفیکنٹ جو ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. جیسا کہ آج کل کرونا وائرس کے اندر آپ دیکھیں تو یہ جو پلازما تھراپی کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بھی تو ایک آئیڈیا تھا, کسی نے پرپوز کیا تھا کہ یوزنگ پلازما آپ جو ہے وہ کرونا کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو وہ کسی ریسرچر کا آئیڈیا تھا. یا اس کے علاوہ ملیریا کی میڈیسن کو بھی آپ اس کے لیے جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. تو مین کہ انہوں نے جو ایک لحاظ سے سلوشن پرپوز کیا تھا, میڈیکیشن سجیسٹ کی تھی, اس کو آپٹ کر لیا لوگوں نے. اور ڈیفینیٹلی یہ آپ جب بھی کوئی چیز جو ہے وہ ایسا سولوشن پرپوز کرتے ہیں تو آپ بیسڈ اپان سم اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ کوٹ کرتے ہیں کہ اتنے پیشنٹس کو جو ہے یہ میڈیکیشن دی گئی اور اتنوں نے جو ہے اس کے اندر ریکور کیا, یا یہ جو سمٹمس تھے ان کے اندر جو ہے وہ امپروومنٹ آ گئی یا بیٹرمنٹ جو ہے وہ پیشنٹ میں دیکھی گئی. اچھا, کلیئر ہوگی یہ چیز آپ کو یا کہ نہیں؟ جی سر کلیئر ہو گیا. ہاں, تو اس میں ہم جی بیسیکلی کنٹریبیوشن میں ہم آج کل یوزلی کوشچن کیا جاتا ہے کہ سوشل امپیکٹ, مین آپ نے جو کنٹریبیوشن کیا اس کا سوشل امپیکٹ کیا ہے, مین سوسائٹی کو اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, یا جو کامن مین ہے اس کو اس کی لائف کے اوپر آپ کی جو ریسرچ ہے اس کا جو ہے وہ کیا امپیکٹ آ رہا ہے. اچھا, نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تھیوریٹیکل پیپر. اب آپ دیکھیں گے کائنڈلی, ابھی ہم نے بات کی سسٹمز پیپر کی, اس کے بعد آ جاتی ہے آپ کی تھیوریٹیکل پیپر. سسٹمز پیپر اور تھیوریٹیکل پیپر کے اندر جو ہے وہ جو ڈفرینس ہے, سسٹمز پیپر میں کیا ہے کہ آپ کو ایک تو امپلیمنٹیشن چاہیے اور پھر اس کی ایویلویشن کے لیے کچھ نہ کچھ آپ کو جو ہے وہ سیٹ اپ جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتا ہے. جبکہ جو تھیوریٹیکل پیپر ہے, سر آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے. اچھا سر آپ کی آواز کافی کٹ کے آ رہی ہے, سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا بول رہے. اچھا جی, میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر اچھا, اب نیکسٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے تھیوریٹیکل پیپر. اب آپ کو آواز آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا, اب دیکھیے کہ تھیوریٹیکل پیپرز کے پروف آف سم تھنگ, مین آپ نے جو ہے وہ فار ایگزامپل کوئی بھی جو ہے وہ لا ہے یا کوئی بھی جو ہے وہ ایک لحاظ سے تھیورم ہے یا ایکزیم جو پرپوز کیا گیا ہے, یا کسی بھی آپ نے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کوئی پروف دیا ہے, پروف آف سم تھنگ آپ نے تھیوریٹیکلی دیا ہے, مین اس کے اندر پریکٹیکل جو ہے وہ انوالو نہیں ہے, یا اس کی ایویلویشن آپ نے پراپر ایکسپیریمنٹس کے تھرو جو ہے وہ نہیں کی. تو وہ آپ کے پاس جو پیپرز ہوں گے وہ تھیوریٹیکل پیپرز ہوں گے, مین اس کے اندر ایکسپیریمنٹ ورک جو ہے وہ انوالو نہیں ہوگا. آپ جو بھی بات کریں گے وہ تھیوریٹیکلی, یا اس کو جیسا کہ ہم نے آپ نے ود سم آرگومنٹ
with some argument آپ نے اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی کیا ہے, تو اس کو ہم تھریٹیکل مین, اس کے اندر آپ کی امپلیمنٹیشن انوالو نہیں ہے, آپ کا ایکسپیریمنٹس انوالو نہیں ہے, جسٹ آپ نے تھریٹیکلی اس کو جو ہے وہ جسٹیفائی جو ہے وہ کر دیا. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک لحاظ سے سیکنڈ کیٹیگری آ جاتی ہے. لیکن اس میں سے بھی سب سے جو امپورٹنٹ ہے یا جو ایک لحاظ سے اسٹینڈرڈ کے پیپر کنسیڈر ہوتے ہیں, وہ آپ کے سسٹمز پیپر جو ہے وہ کنسیڈر ہوتے ہیں. کلیئر ہوگی یہ بات یا کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. ہیلو. جی سر اب آ رہی ہے. اچھا, یہ چلیں آج تھوڑا سا یہ پرابلم آپ کو فیس کرنا پڑے گا. اچھا, اب ریسرچ پیپر ٹیمپلیٹ, یہ پہلے بھی ہم میں آپ کو شیئر کر چکا تھا. اچھا, اب آپ اس میں بھی ہم نے کچھ پوائنٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ کیے تھے. آج جو ہے کسی بھی ریسرچ پیپر کے جو مین سیکشنز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے, اور اس سیکشن کے اندر کیا کیا پوائنٹس جو ہے وہ آ سکتے ہیں. لاسٹ ٹائم بھی جب ہم نے پیپر ٹیمپلیٹ کو ڈسکس کیا تھا تو ایک دو اسٹوڈنٹس نے کافی اس پر جو ہے وہ شاید بطول عباس صاحبہ تھی, کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کائنڈلی ہمیں پوائنٹس وہ بتا دیں. تو آج کے اس لیکچر کے اندر جو ہے وہ ہم ہر سیکشن کے اندر آپ نے کون کون سے پوائنٹ جو ہے وہ کلیئر کرنے ہیں, جیسا کہ آپ کے ایبسٹریکٹ کے اندر کون سے پوائنٹس آ جائیں گے, یا آپ کے جو ہے وہ انٹروڈکشن سیکشنز میں کیا کیا چیزیں آئیں گی, آج ہم ڈیٹیل میں ان کو جو ہے وہ دیکھیں گے ون بائی ون جو ہے. تو جو آپ کا کوئی بھی ریسرچ پیپر ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو سب سے مین چیز آ جاتی ہے, سب سے ٹاپ کے اوپر جو فرسٹ آتا ہے وہ آپ کا ٹائٹل آف دی پیپر آ جاتا ہے. سیکنڈ آپ دیکھیں تو ٹائٹل کے بعد جو ہے وہ آپ کو آتھر لسٹ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اس کے بعد ایبسٹریکٹ ہے, پھر کی ورڈس ہیں. جی نیکسٹ, کیونکہ یہ سارے میں نے کافی حد تک آپ کو بتائیں گے. ماں صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ سر ٹھیک ٹھاک. جی کائنڈلی آپ جو ہے وہ آگے کیری کریں کہ سب سے پہلے تو آ جاتا ہے پیپر ٹائٹل, پھر اس کے بعد جو ہے وہ آ جاتا ہے ایبسٹریکٹ, پھر کی ورڈز آ جاتے ہیں, اس کے بعد کیا آتا ہے؟ ماں صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں سوری سر مائک آف تھا, میں تو پڑھ رہا تھا. اچھا, فرسٹ ون از انٹروڈکشن, دین آبجیکٹو اور پرپز آف اسٹڈی, تھرڈ ون از میتھڈولوجی آف سب ہیڈنگز, دین ریزلٹ اور فائنڈنگز. اچھا, آپ میں سے کوئی یہاں پر ایڈ کرنا چاہے گا کہ ایک ایلیمنٹ میں نے بار بار ایمفیسائز کیا ہے جو کہ یہاں پر مسنگ ہے, وہ کون سا ہے ایک سیکشن؟ سر آئی تھنک لٹریچر ریویو. جی ایگزیکٹلی, لٹریچر ریویو جو ہے, لٹریچر ریویو مسنگ ہے. تو انٹروڈکشن کے بعد آپ بے شک یعنی کہ پرپز آف اسٹڈی جو ہے وہ اس کی الگ دینا چاہتے ہیں یا آبجیکٹو, لیکن لٹریچر ریویو ہمیشہ میتھڈولوجی سے پہلے پریفر کیا جاتا ہے. سم پیپرز میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ کنکلوژن سے پہلے بھی ریلیٹڈ ورک یا لٹریچر ریویو جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے, لیکن اچھی پریکٹس یہ ہوتی ہے کہ آپ میتھڈولوجی سے پہلے جو ہے وہ لٹریچر ریویو کا سیکشن جو ہے وہ ڈالا جائے. اس سے آپ کو اپنی کنٹریبیوشن کو جسٹیفائی کرنے میں جو ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ ایک لحاظ سے ایڈوانٹیج جو ہے وہ ملتا ہے. تو اس لیے پریفر کیا جاتا ہے کہ آپ بیفور میتھڈولوجی جو ہے وہ لٹریچر ریویو کو انسرٹ جو ہے وہ کریں. اچھا چلیے, ویری گڈ. جی نیکسٹ ماس صاحب. ففتھ ون از ڈسکشن, دین ریفرنسز اینڈ اپینڈکس. جی
اب آپ دیکھیں کہ یہ جرنل کچھ پوائنٹس ہیں. ایگزیکٹلی جو پیپر کا اسٹرکچر ہے وہ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ مینشن یہ کیا گیا ہے, اسٹرکچر آف دا پیپر. آپ نے جب بھی جو ہے وہ پیپر لکھنا ہے تو ایک اچھی پریکٹس یہ ہے کہ جیسے یہ پوائنٹس یہاں پر اسٹرکچر آف اے پیپر جو ہے وہ لکھا گیا ہے, آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. میں یوزلی اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے یہی سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے ایریا کے لیٹسٹ پیپر لیں, ویل ریپیوٹیڈ جرنل یا کانفرنس کے, اور انہی لائنس کے اوپر آپ اپنے پیپر کو جو ہے وہ ڈرافٹ کریں. اور جتنے بھی پیپر ابھی آپ نے جو ہے وہ, میں چلیے ایزیوم کرتا ہوں کہ آپ نے ابھی آرٹیکل جو ہے وہ اسٹڈی کرنے شروع کیے ہیں, تو آپ ایٹ لیسٹ 3 to 4 آرٹیکل آپ جو ہے وہ ریڈ کر چکے ہیں. آئی ایم رائٹ؟ جی سر. اچھا یس سر. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ابھی پوائنٹ میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں یا ریز کر رہا ہوں, اس کو میپ کرنا چاہیے جو آپ نے اسٹڈی کی ہے. تو اس میں دیکھیں تو سب فرسٹ ون جو ہے وہ آپ کا ٹائٹل آ جاتا ہے. ڈیفینیٹلی ود آؤٹ ٹائٹل آپ نے کوئی بھی ریسرچ آرٹیکل اسٹڈی نہیں کیا ہوگا. اچھا, اس کے بعد ٹائٹل کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ لسٹ آف آتھرز اینڈ دیئر کانٹیکٹ ڈیٹیلز. اس کے بعد آ جاتا ہے ایبسٹریکٹ, کی ورڈز آ جاتے ہیں, انٹروڈکشن, لٹریچر ریویو, دین باڈی آف دا پیپر. مین کہ یہ آپ کی پرپوز میتھڈولوجی, پرپوز سسٹم, پرپوزڈ فریم ورک, جو بھی آپ کا مین کنٹریبیوشن ہے اس کے اندر, یا جو آپ کا مین ورک ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سمری اینڈ فیوچر ورک, یا کنکلوژن بھی آپ کہہ سکتے ہیں. سمری یا کنکلوژن یہ دونوں ورڈ یوز ہوتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ایکنالجمنٹ ہے, لسٹ آف ریفرنسز ہے, اور اپینڈکس ہے. تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک کمپلیٹ جو ہے وہ مین جو کسی بھی ریسرچ آرٹیکل کے اندر سیکشنز ہوتے ہیں وہ یہ ہیں. اس میں ایکنالجمنٹ, اگر آپ نے کسی کو ایکنالجمنٹ دینی ہے تو دین آپ جو ہے اس کے اندر ایکنالجمنٹ کا سیکشن ڈالیں گے, یا کوئی اپینڈکس, کوئی کوڈ وغیرہ آپ دینا چاہ رہے ہیں, یا کوئی پروو آپ نے کیا ہوا ہے کسی ایکویژن کا اور اس کی ڈیٹیل آپ جو ہے وہ پیپر کے اندر نہیں لکھتے بلکہ اپینڈکس کے سیکشن میں ڈالنا چاہتے ہیں, تو پھر آپ ان سیکشن کو جو ہے وہ انسرٹ کریں. ادروائز آپ وداؤٹ ایکنالجمنٹ اور اپینڈکس آپ جو ہے وہ پیپر رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. اس میں ایک اور بھی پوائنٹ ہم جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں, وہ پوائنٹ آپ کا ببلوگرافی آ جاتی ہے, جو بیسیکلی جو ہے وہ بایوگرافی آتھرز کی جو بایوگرافی ہے اس کے بعد